السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ بچے جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج جو ہم سبق پڑھیں گے اس کا نام ہے شہید پاکستان۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی راہ میں وطن کی خاطر جو ہے کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی جان سے گزر جائے یا جان دے دے تو اسے شہید کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ سبق ہے، اس کا نام شہید پاکستان ہے، یعنی ایک ایسی شخصیت کو شہید پاکستان کہا جا رہا ہے جن کی یقیناً خدمات جو ہیں وہ بہت گراں قدر ہیں، جن کی خدمات جو ہیں وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں، اس لیے ان کو شہید پاکستان کا لقب دیا گیا ہے۔ چلیں آج اس سبق میں پڑھتے ہیں ہم یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں، ملک اور قوم کی سچی اور بے لوث خدمت کرنے والے، بے لوث کہتے ہیں ایسا خدمت جس کے اندر کوئی شک نہ ہو، یعنی بالکل اخلاص کے ساتھ کی گئی خدمت کرنے والے جو ہیں قوم کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور تاریخ کے صفحات میں ان کے نام جگمگاتے رہتے ہیں، یعنی کام انہوں نے اتنے اچھے کیے ہوتے ہیں کہ ان کا نام جو ہے وہ جگمگ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حکیم محمد سعید کی شہید بھی انہی شخصیات میں سے یا شخصیتوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے قوم کی تعلیم اور صحت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ یعنی کون سے ایسے دو شعبے ہیں جس میں انہوں نے سب سے زیادہ کام کیا، وہ تعلیم اور صحت کا شعبہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب ان کے بارے میں آگے وضاحت مزید کی گئی ہے کہ یہ کب پیدا ہوئے۔ یہ دہلی میں پیدا ہوئے 1920 میں، 9 جنوری 1920 کو، یعنی کہ یہ بھارت میں اس وقت جو ہے پاکستان اور بھارت جو ہے وہ الگ الگ ملک نہیں تھے، ایک ہی تھا، تو یہ وہاں اس حصے میں پیدا ہوئے۔ اور آپ کے بزرگ جو تھے وہ چینی ترکمانستان ترکستان سے ہجرت کر کے پشاور اور ملتان ہوتے ہوئے دہلی پہنچے تھے۔ آپ کے والد کا نام حافظ عبد المجید تھا۔ آپ ابھی 2 سال کے تھے کہ یتیم ہو گئے، یعنی ابھی بہت ہی چھوٹی عمر ان کی تھی کہ یہ یتیم ہو گئے، یعنی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ چنانچہ آپ کی والدہ رابعہ ہندی نے آپ کی پرورش اور بڑے بھائی حکیم عبد الحمید نے تربیت کی۔ ٹھیک ہے، کس نے؟ والدہ کا نام رابعہ ہندی تھا اور بڑے بھائی جو تھے ان کا نام عبد الحمید تھا۔ حکیم محمد سعید بچپن سے ہی ذہین اور محنتی تھے، یعنی اتنے ذہین تھے کہ صرف 9 سال کی عمر میں ہی انہوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ ابتدائی دینی تعلیم گھر ہی پہ حاصل کی، اردو کے علاوہ فارسی، عربی اور انگریزی قابل اساتذہ سے سیکھی۔ 1939 میں آپ نے حکیم اجمل خان کے قائم کردہ طبی کالج سے طب کا اعلیٰ امتحان پاس کیا اور مریضوں کی خدمت کرنے لگے۔ اپنے بڑے بھائی حکیم عبد الحمید کے ساتھ مشرقی طب اور دوا سازی کے ادارے ہمدرد کو ترقی دینے میں مصروف ہو گئے، یعنی شروع ہی سے ان کا جو پیشہ تھا وہ طب ہی تھا، طب کا ہی میدان تھا۔ ٹھیک ہے، حکیم محمد سعید کو قائد اعظم محمد علی جناح سے بہت عقیدت تھی۔ آپ دہلی میں قائد اعظم کے گھر جایا کرتے تھے اور ان کی بہن جو تھیں فاطمہ جناح، وہ آپ سے بہت پیار کرتی تھیں، آپ کو بہت عزیز رکھتی تھیں۔ اور آپ بچہ مسلم لیگ میں بھی شامل رہے، یعنی مسلم لیگ کے تحت ایک بچوں کی بھی جماعت بنائی گئی تھی جسے بچہ مسلم لیگ جو ہے وہ کہا جاتا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد آپ نے ہندوستان میں رہنا پسند نہیں کیا، اپنا کاروبار اور اپنی جائیداد کو چھوڑ کر، یعنی ظاہر ہے کہ کاروبار بھی تھا، جائیداد بھی تھی، تو اپنی ہی جیسے پیدائش کا دن ہی ہے سمجھے ان کا 9 جنوری، تو 1948 کو ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تاکہ اس نئے ملک کی خدمت کریں اور عوام کی صحت اور تعلیم کے لیے اپنے عزم کے مطابق کام کر سکیں۔ پاکستان میں حکیم محمد سعید شہید کو ابتدا میں بہت مشکلات پیش آئیں۔ ظاہر ہے کہ ایک بنا بنایا کاروبار اور بنا بنایا گھر، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آنا اور نئے سرے سے ہر چیز کا نئے سرے سے آغاز کرنا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری اور پاکستانی عوام کو جہالت اور بیماریوں سے نجات دینے کے لیے دن رات کام کیا۔ ٹھیک ہے، پھر انہوں نے ابتدا میں ایک اسکول میں استاد کی حیثیت سے خدمات انجام دیں، پھر کراچی میں ایک کمرہ کرائے پر لے کر معمولی سے سرمایے سے ہمدرد مکتب قائم کیا۔ صحیح ہے، اس کے بعد پھر پاکستان میں پیدا ہونے والی جڑی بوٹیوں سے دوائیں تیار کر کے بیماریوں کے خلاف جہاد کیا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے یعنی کہ بیماریوں کے خلاف جہاد کیا، یعنی کہ اگر بیماریوں کے خلاف کام کر رہے ہیں تو وہ جہاد ہی کہلائے گا، یعنی ایسی ادویات تیار کر رہے تھے جو بیماریوں میں مختلف اقسام کی بیماریوں میں مؤثر ثابت ہوں۔ ہمدرد دواخانہ جس کے حکیم محمد سعید تنہا مالک تھے، 1953 میں قوم کے نام وقف کر کے اس کی آمدنی جو ہے قوم کے نام وقف کر کے، یعنی اب اس کی آمدنی سے کیا ہوگا، قوم کی فلاح بہبود کا کام ہوگا۔ اس کی آمدنی طب، صحت اور تعلیم کے فروغ کے لیے انہوں نے وقف کر دی اور خود نگراں کی حیثیت سے کام کرنے لگے، یعنی اس آمدنی سے، اس کمائی سے وہ 1 روپیہ بھی اپنی ذات یا اپنے گھر والوں کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے۔ دیکھیں کتنا بڑا دل تھا ان کا۔
حکیم محمد سعید کو نونہالوں کی تعلیم و تربیت سے خصوصی دلچسپی تھی۔ نونہال کون؟ یعنی بچوں کی تعلیم و تربیت سے خصوصی دلچسپی تھی، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے کئی اہم منصوبے شروع کیے، اور ہم سب میں سے بہت سے لوگ جو ہیں جانتے ہیں، اور انہوں نے اپنے بچپن میں جو ہے یہ ابھی تک پڑھا بھی ہے نونہال رسالہ۔ تو 1953 میں بچوں کا رسالہ نونہال شائع کیا۔ بچوں کے لیے پاکیزہ اور مفید کتابیں شائع کرنے کے لیے نونہال ادب کا شعبہ 1988 میں قائم کیا۔ خود بھی نونہالوں کے لیے 100 سے زائد کتابیں لکھیں۔ ایک بہت اعلیٰ درجے کا اسکول ہمدرد پبلک اسکول کے نام سے قائم کیا۔ نونہالوں کو جمہوری طور طریقے سکھانے کے لیے نونہال اسمبلی کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ جمہوری طور طریقے یعنی جمہوریت میں کیا ہوتا ہے، کس طرح سے کیا ضابطہ ہوتا ہے، کیا قوانین ہوتے ہیں، یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھانے کے لیے نونہال اسمبلی کا بھی سلسلہ شروع کیا۔ حکیم محمد سعید جو تھے ان کو بچوں کے علم اور اخلاق سے جو ہے بہت دلچسپی تھی، اور اس کو آراستہ کرنے کے لیے یعنی سنوارنے کے لیے نئی نئی راہیں سوچتے اور ان پر عمل کرتے، اور نوجوانوں کی معیاری تعلیم کے لیے بھی فکر مند رہتے۔ چنانچہ انہوں نے صرف اپنے وسائل سے، یعنی کسی سے کوئی گرانٹ نہیں مانگی، اپنے وسائل سے ایک بہت بڑا علمی ادارہ مدینۃ الحکمت قائم کیا۔ اس میں اعلیٰ درجے کی ہمدرد یونیورسٹی بھی قائم کی، اور سب اس یونیورسٹی کے بارے میں میرا خیال ہے جانتے ہیں، جہاں سے بچے MBBS اور بہت ساری ڈگریز مختلف اقسام کی حاصل کرتے ہیں۔ اس یونیورسٹی میں میڈیکل کی قدیم اور جدید، قدیم کون سی یعنی حکمت، اور جدید کون سی یعنی ڈاکٹری جو ہے، اس کے الگ الگ کالج ہیں جہاں تعلیم پا کر حکیم اور ڈاکٹر پورے ملک کی خدمت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمدرد یونیورسٹی میں علوم انصرام کہتے ہیں بندوبست کرنا یعنی کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے اس میں آتا ہے یہ سب۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی IT وغیرہ کی بہترین تعلیم دی جاتی ہے، اور یہی نہیں بلکہ خدمت خلق کے اور بھی بہت سے کام اسی ہمدرد فاؤنڈیشن ادارے کے تحت ہوتے ہیں، جو حکیم سعید نے 1964 میں قائم کیا تھا۔ ٹھیک